ٹریفک بلاک ہے، بلکہ ہمارے سلیم بھائی صبح لاہور سے نکلے اور ابھی علی بھائی بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی رستے میں کہیں کہیں کہاں سے دوست پوری شان سے بات ہو رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ دوست کس طرح پہنچیں گے، لیکن دوستوں نے کمال کی. تو یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں. تو بات میں کر رہا تھا کہ بیٹے کی ذکر والی جو بھی انہوں نے ذکر لیا سارے غور سے اب سنیں سب کے لیے. ٹھیک، اچھا. تو ذکر اللہ یوں کہہ لیں کہ یہ ساتھ فزیکل موومنٹ بھی مانگتا ہے. جس طرح ذکر جہر ہے نا، تو ذکر جہر ایک تو آواز کے ساتھ ہے، دوسرا پھر اگر اس کو ایکشن کے ساتھ کیا جائے تو ذکر حدادی بن جاتا ہے. اسرار ذکر بھی سیکھا ہے، اور اسرار ذکر سمجھ میں آ جائے تو انسان کے مقامات یوں پڑھتا کرتے ہیں. اللہ. تو ذکر حدادی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک حداد کہتے ہیں لوہار کو، حدید ہوتا ہے نا، حدید لوہا. تو حداد کہتے ہیں لوہے کا کام کرنے والا، یعنی آہن گر. ٹھیک ہے، لوہار. تو لوہار کی ایک ایرن ہوتی ہے، بالکل ایرن کے اوپر لوہا گرم کرتا ہے، پھر اس کے اوپر بادام مارتا ہے. وہ بڑا ہیمر نہیں ہوتا، وہ بادام سے کہتے کیا کہتے ہیں، بادام وہ مارتا ہے. اچھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑی ایکشن ڈیمانڈنگ. اولیاء کا ایک گروپ ایسا ہے کہ جن کا تصور یہ ہے کہ اپنے نفس کو، بعض میں دل لکھا لیکن مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ دل کو نہیں، نفس کو، دل کو نہیں، میں ریپیٹ کروں، دل کو نہیں بلکہ نفس کو اپنے جی جی بالکل ضروری ہے. کوئی ڈیتھ ہو گئی اس کا اعلان کرنا. ناطق گرامی متوجہ ہوں، اعلان پورگی اور نماز جنازہ کا وقت سماعت فرما لیں. راجہ عبدالظہور تحصیلدار اسلام آباد عبدالسلام اور مختار احمد کے والد حاجی مرزا حکیم صاحب رضائے اللہ سے انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم کی نماز جنازہ کل دن 2 بجے ان کے آبائی گاؤں پوری ٹھاکری میں ادا کی جائے گی. لال پھر سماعت فرما لیں. راجہ عبدالظہور تحصیلدار اسلام آباد عبدالسلام مختار احمد کے والد حاجی مرزا حکیم صاحب رضائے اللہ سے انتقال کر گئے. مرحوم کی نماز جنازہ کل دن 2 بجے ان کے آبائی گاؤں پوری ٹھاکری چک بلی روڈ پر ادا کی جائے گی. نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. شکریہ. عرض یہ کرا تھا کہ ذکر کی جو پہلی سٹیج ہے نا، اس میں آپ نے نفس کو، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بعض لوگ دل کو بھی تصور کرتے ہیں کہ دل کو نیچے رکھا اور پھر اس پر ضربے مارے. ٹھیک ہے، جس طرح ایک حداد، ایک آہن گر یا ایک لوہا کوٹنے والا انسان پوری فورس سے لوہے کو کوٹتا ہے، لیکن میرا خیال ہے قلب کی جائے نفس کو رکھا جائے ذہن میں تو وہ زیادہ ضروری بھی ہے. کیونکہ قلب کی غذا جس نتیجے پر میں پہنچا،
محبت ہے. محبت کے لیے مارنا ضروری ہے. بالکل. دنیا کا سب سے عظیم ذریعہ وصول اللہ کا محبت ہے. سب سے عظیم روٹ قلب ہے. ٹھیک ہے. تو نفس کو اس طریقے سے مارنا کہ تو نے میرے اور میرے دل کے راستے میں نہیں آنا. تزکیہ ہے نفس. اب مثلا کوئی بچہ بگڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مارنا پڑتا ہے. کوئی طالب علم باغی ہو تو کئی دفعہ اساتذہ کرام اس کو مارتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی مجرم جرم کر رہا ہو تو پولیس اسے مارتی ہے. ٹھیک ہے. خوش ہو رہے ہیں مارنے پر، بہت خوش ہو رہے ہیں، پڑھنے پر نہیں ہوئے. تو سمجھ آ رہی بات کی. اس طرح میرا نفس کو سامنے رکھنا زیادہ، اور اس کے بعد پوری فورس کے ساتھ اس طرح یعنی یوں باقاعدہ موومنٹ کے ساتھ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو یعنی اس موومنٹ کے اندر اصل ذکر کرتے 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 بدن فنا ہو جاتا ہے اور مقامات کہیں سے کہیں چل جاتے ہیں. یہ موومنٹ ہے کس کے ساتھ؟ اونچے ذکر یعنی ذکر بالجہر کے ساتھ. ذکر جہر کے ساتھ. جہر کہتے ہیں اونچے کو. اچھا. اس کے بعد آپ اگر سرگوشی میں ذکر کرنا چاہتے ہیں وسپرنگ کے ساتھ، تو بڑا خوبصورت ایک نام مجھے بڑی میں بڑا اچھا لگتا ہے. ایک ہوٹل کا نام ہے غالباً یا ریسٹ ہاؤس کا نام ہے وسپرنگ پائنز. وسپرنگ پائنز. سرگوشیاں کرتے ہوئے چیل کے درخت. اس تصور کے ساتھ کہ کائنات کی ہر شے سرگوشیاں کر رہی ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفت کردگار. سبز سبز درختوں کے جو پتے ہیں، سنسناٹی سرسراہٹ کرنے والے سنسناٹی ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے. سائیں سائیں کرتے جنگل ہیں. ان میں جب آپ بیٹھیں تو وہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ سرگوشیاں کر رہی ہیں. یعنی اس طرح کسی رازدار سے بات کرتا ہے، یعنی اپنوں کی بات کرنے کا انداز ہی سرگوشی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو بھی معرفت خدا کا امین ہے اور میں بھی معرفت خدا کا امین. ٹھیک ہے. آپ نے اندازہ کیا رکت کبھی جس کو نہ آئی ہونا تو وہ اس انداز میں چلا جائے. یقین مانے آنسو اس طرح ہوں گے جس طرح پہاڑی سے خوبصورت چشمہ پھوٹتا ہے. ابھی آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ یہ بہت میٹھی آواز ہے نا. یہ میٹھی آواز ہے اور یہ آواز قدرت ہے جو ہر چیز میں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد یعنی اس میں موومنٹ کیا ہے؟ اس میں انرجی کی کوئی موومنٹ آپ میٹھی موومنٹ ہو، جتنی موومنٹ لائٹ ہوگی اتنا آپ پر اثر زیادہ ہوگا. اس میں موومنٹ جتنی ابھی ہوگی نا، اور بلکہ یہ پھول بیٹے بسم اللہ جی، یہ الفا اسٹیٹ ہے. اور اس میں یہ راز اچھی طرح نوٹ کر لیں آپ.
अल्फा स्टेट पिक्चर मेकिंग, इमेज मेकिंग स्टेट है। जो चीज़ अल्फा स्टेट में आ जाएगी आपके दायरा फिक्र में आ जाएगी और आपने उसको इमेज बना लिया तो वो मैनिफेस्ट कर जाएगी। मैनिफेस्ट का लफ्ज़ आपके लिए ज़रा सा नया ज़रूर होगा, लेकिन मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो ज़हूर पजीर हो जाएगी। उर्दू में इसका तर्जुमा के लिए कर देते हैं, वो ज़हूर पजीर हो जाएगी। आजकल जो रूहानी उलूम पर मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, ये अमीर रकम है, दुनिया तो काम कर रही है। जिन दोस्तों के सरों पर कोई कपड़ा या टोपी नहीं है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने सर पे ज़रूर सर ढक कर बैठें। जितने जी हाँ तक है, आपने सर को कुछ त्याग के नहीं, सिरे का हाथ नहीं तो पता करो, कुछ और से रहेगा। हाँ जी, अल्लाह से चक्कर नहीं चलाया जा सकता, याद रखें। आते हैं ना बाज़ बुजुर्ग मेरे पास, बुजुर्ग बहुत हो गए हैं आजकल, तो आकर फिर जिस तरीके से आपने अभी अल्लाह का जिक्र किया था, आकर कहते हैं हंसी 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 टोपी। अच्छा, फिर वो ऊँटों पर अगर अदर जी कॉलेज गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, या किसी ऑफिस गए हुए हैं, किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो ठीक है। तो ये जो बुजुर्गियाँ ना, ये बड़ी महंगी पड़ती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह हर जगह मौजूद भी है और नज़र की ख़यानत को भी जानता है, दिल की ख़यानत को भी जानता है। अल्लाह को चक्कर देना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। सच्ची बात है कि नंगे सर पुराने दौर में, जो अगर आप कल्चरल हिस्ट्री स्टडी करें, एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करें, तो वो होते थे जिनका या माँ मर गई हो या बाप मर गया हो और मदद के लिए फिर रहे। यार आज मैं अपनी जिम्मेदार अपनी माँ की हमारा, सच्ची बात है। हिंदू को देखें, यहूदी को देखें, यूनानियों को देखें, खुदा के मुनकरों को देखें और उनकी जो हिस्ट्री में उनके जो आपको मिलते हैं ना तस्वीरें, इमेजेस मिलते हैं, उनके वो कभी नंगे सर नहीं होते। ये इसलिए है कि अब एक ऐसी बात भी आपको बता दूं कि जो आप सुनकर डरेंगे ज़रूर, और आंदा मेरा थोड़ा सा नाम की भी रखेंगे, मेरा ख्याल है इस वजह से कम से कम कि जिनको नंगे सर रहने की आदत होती है, उनकी उम्र शार्ट हो जाती है, उनकी उम्र मुख्तसर कर दी जाती है। यही वजह है लॉन्जेविटी, तवालत उम्र। इसके प्रिंसिपल्स में से जो रूल्स कुदरत के जो रखे गए हैं उम्र के बढ़ाने के, उनमें से सर को ढक के रखना भी जरूरी है, ठीक है। यही वजह है कि आले इल्म ने इस पर बड़ी ताकीद की है। किसी बुजुर्ग के आप हालात देख लें, वो नंगे सर नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात मुबारका नंगे सर रहे हैं। उनकी जो तस्वीरें ईसाइयों ने दी है, मुसलमानों ने कोई तस्वीर उनकी नहीं दी, लेकिन जो क्यों जी हमारे यहाँ तस्वीर अंबिया के देना जायज़ ही नहीं, मुमकिन भी नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल की उम्र में फौत हुए थे? 33 साल। Only 33 years। मासूम उम्र में, तकरीबन जवानी की उम्र में। तो इस तरह ये खास याद रखें कि नंगे सर रहने से उम्र घटती है। अब आप पूछेंगे उम्र बढ़ती कैसे है, बता दूं। वैसे तो ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं कि जिनसे उम्र बढ़ती है, लेकिन सूरह मुल्क शरीफ पढ़ने से उम्र बढ़ती है। क्या बात। सूरह मुल्क शरीफ पढ़ने से या तो एक तो एक उम्र बढ़ती है, और दूसरा एक इंसान हादसाती मौत से बच जाता है, एक्सीडेंटल डेथ सूरह मुल्क शरीफ पढ़ने से इससे बच जाता है। और तीसरा ये कि सुकराते मौत से इंसान गिर जाता है, यानी इंसान मौत के वक्त जो अज़ाब होता है इंसान उससे बच जाता है।
اور نیکسٹ یہ کہ سورہ ملک شریف پڑھنے والوں، سورہ ملک شریف ایک چینل ہے روحوں کا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جانے آنے کا. لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ میرا ارواح سے رابطہ ہو، وہ سورہ ملک شریف ہر روز رات کے وقت عشاء کے بعد پڑھا کرے. میرے والد گرامی اکثر یہ حدیث مبارکہ سنایا کرتے تھے کہ سورہ ملک سورہ یاسین شریف کی طرح عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جناب آپ نے نہایت لائٹ انداز میں امیج میکنگ کے لیے یہی بات کر رہے تھے، امیج بنانے کے لیے امیج ہمیشہ یاد رکھیں الفا سے ہی بنتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ امیج ہمیشہ الفا ہی سے بنتا ہے. ہاں تو بیٹے میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو اس کے علم میں نہ آئے. تو امیج الفا سے بنتا ہے، اور امیج بن گیا تو وہ چیز مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. مینیفیسٹ، ٹھیک ہے. مینیفیسٹیشن پر میں اہل علم کو جو انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ لازماً جن کو انگریزی کم آتی ہے ان کے میں پابندی نہیں لگاتا، لیکن جن کو انگریزی آتی ہے وہ لوگ ضرور مینیفیسٹیشن کے پرنسپل پہ محنت کریں، اور جو چیز آپ چاہیں گے آپ کی زندگی میں آئے گی انشاءاللہ. اس کے لیے جو فوائد آپ نے سیکھے ہیں یا میں سکھاتا رہتا ہوں، اور مجھے قدرت سکھاتی رہتی ہے اپنے چینل سے، وہ ایک کاسمک آرڈرنگ بھی ہے. یعنی کاسمک آرڈرنگ مینیفیسٹیشن کے پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل ہے کاسمک آرڈرنگ. میں نے اس پر بات کی ہوئی. تو کاسمک آرڈرنگ ہو یا کوئی اور مینیفیسٹیشن کا قانون ہو، یعنی کسی شے کے زندگی میں ظہور کے قاعدے ہوں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آئے تو آنی چاہیے. یہ دولت کو گالیاں دینا کوئی فقیر نہیں ہے، یاد رکھیں. جو چیز انسان کی عزت بچاتی ہے اس کو گالیاں دینا یہ کفران نعمت ہے، کوئی فقیری نہیں ہے. ہاں دولت سے بڑی دولت مل جائے تو پھر اس دولت کو بھول جانا یہ فقیری ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں نعمتوں کو کیا لگا ہے. ہمارے سرکار کے امت مبارکہ کے جو گائیڈ لائنز اور گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، اس میں نعمت دین اور نعمت دنیا دونوں چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز ہر نماز کے ساتھ یہ دعا مانگے گا اس کی دعا لازمن ہے. لہٰذا ہر نماز کے ساتھ یہ آپ پڑھا کریں. تو دوسرے لیول پر یعنی جب آپ سرگوشی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھیں اور اسی لیول کے ذکر کو کریں. مثلا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک کہتے ہیں بعض بزرگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، کیوں کہ وہ اس ذکر کے عادی ہوتے ہیں، کسٹمائز ہو جاتے ہیں نا، وہ مطلب عادت بن جاتی ہے ذکر کے اس انداز میں ذکر کرنے کی. تو اگر آپ اس میں انرجی کو، آپ بدن کی جو انرجی ہے اس کو آپ بالکل لوٹ چھوڑ دیں اور وہ خود آپ کو موو کراتی رہے گی. بس خواجہ حبیب الرحمان صاحب یہ غاشی والے، میں نے ان کو، میں چونکہ بہت ہی ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں تو بڑی محبت فرماتے تھے. میں بھی ان سے محبت بہت کرتا تھا. والد تھے ہمارے، جو کہنا چاہیے والد باپ تھے ہمارے، نہایت محسن. تو وہ اکثر میں نے دیکھا دعوت دی ہر وقت. اب یہ نہیں کہ وہ خود ہلتے تھے بلکہ ان کا قلب انہیں ہلاتا. ٹھیک ہے. بعض لوگ دوست یوں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ میلاد النبی شریف کی محفل میں انہیں کو دیکھا کہ بعض دیگر بزرگوں کو، حضرت قبلہ عبد القادر شاہ صاحب، ان کو بھی دیکھا کئی دفعہ. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی سرگوشی کا لیول ہوتا ہے. جب انسان اچیو کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس وقت درویش کے امیجز جو آتے جاتے ہیں نا وہ پورے ہوتے جاتے ہیں، وہ مینیفیسٹ ہوتے ہیں.
تو اس میں انرجی موومنٹ کے مطابق ہی بدن موو کرتا ہے. ذکر یہ اور موومنٹ، وہ ذکر جا موومنٹ وہ، یہ ذکر موومنٹ، یہ انکنٹرولڈ انکنڈیشنل موومنٹ آٹومیٹک. اب اس کے بعد سرگوشی کے بعد آپ تیسرے لیول کا ذکر کرتے آپ آتے ہیں. تو پھر جیسا میں نے کہا ہے کہ پھر وہ سانس کا ذکر آئے، اس میں زبان ہلے گی. پہلے دوسرے والے اسٹیج پہ سرگوشی والے پہ زبان ہلے گی. اچھا، اور ہلانا بہتر ہے، اس کو عادی کرنا ہے. تیسرے لیول پہ سانس کے ذکر میں پھر آگے بہت اثرات ہیں، بہت اثرات ہیں، اور مختلف طریقے بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک ذکر تو وہ ہے جو میری چونکہ ذاتی ملاقات رہی ہے ایک بزرگ سے جن کا نام تھا حضرت اللہ یار نقشبندی، یہ منارے والے، ٹھیک ہے. وہ مسلکن دیوبندی تھے، لیکن میں ان کا نام لیتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا. یہ الگ بات ہے کہ ان کا نام لیتے ہوئے بعض دیوبندی تنگی محسوس کرتے ہیں. ہم ان دیوبندی بزرگ کا نام لے کر خوشی محسوس کر رہے ہیں. اللہ کریم ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ٹھیک ہے. اور علماء دیوبند سے کہتے ہیں اور نیک بختو اپنے بزرگ کو مانو. وہ دیوبندی تھے، انہیں مانو. عقائد و کمالات علماء دیوبند انہی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے. حیات برزخیہ انہی کی تصنیف ہے. دلائل السالکین، دلائل السلوک ہے، دلائل السلوک انہی کی تصنیف ہے. یہ کتابیں پڑھو. وہ مجھے نہیں پتا، وہ میں نے نہیں، کم سے کم کی زندگی میں نے لکھی گئی، زندگی میں نے جتنی کتابیں لکھی ہوئے میرے پاس ہیں اور پڑھی ہیں. اچھا، تو یہ بزرگ چکرالے کے رہنے والے تھے. اگر آپ یہاں بلکسر سے نکلے نا میاں والی کی طرف جائیں تو رستے میں ایک جگہ تھی اب بن حافظ، وہاں سے اگر آپ ٹرن کریں تو سیدھی وہ چکرالا گاؤں چلے جاتے. چکرالا گاؤں خالص نسب ملک خاندان کا، آوان فیملی کا گاؤں. خالص آوان دیکھ رہے ہو نا، تو اس بستی میں آپ کو ملیں گے. ہمارے شاہد بھائی کا خاندان بھی ہے. تو اس میں بڑے بڑے زوراور شخصیات گزری، جن میں سے ایک ایسی بدبلا بھی گزری ہے، عبداللہ سے ایسی بلا تھی. ایک دن مشرق کی طرف منہ کر کے اذان دینا شروع کر دی. اصل کا ٹائم تھا، اذان دینا ادھر شروع کر دی. اس نے کہا مولانا کیا ہو گیا آپ کو، کعبہ ادھر ہے. کہتے ہیں آپ کعبہ تو ادھر ہے، بندے تو ادھر ہے. وہ سارے تو کبڈی کھیل رہے ہیں. کہتے ہیں اب اللہ کو نماز تو نہیں نہ پڑھانی، ادھر پڑھانی ہے، زیادہ منہ ادھر کر کے تھا. اس طرح کا مطلب وہی چکرالے میں ہی گزرا ہے. ایک دفعہ شاگرد نیچے بٹھائے ہوئے کرسی پر بیٹھے درس قرآن دے رہے. قرآن نیچے دوستوں نے کھولا، اوپر کرسی پر بیٹھے درس قرآن دے رہے. کسی نے جا کر کہا مولانا خدا کا خوف کرے، قرآن نیچے رکھا ہوا ہے اور آپ کرسی پر بیٹھے. کہتے ہیں اچھا 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 نیت بھی ہو گئی. کہا جی ہو تو گئی، یار بھی چیک کرتا ہوں. کیا چاہتے ہو مولانا، یا بیٹھ کر درس دیں یا کھڑے ہو کر. کہا اچھا کھڑے ہو کر دینے میں زیادہ ادب ہے نا. کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اب تم انصاف کرو، جس چیز کی وجہ سے قرآن پاک کی بے ادبی ہو رہی تھی اب یہ اور اونچی نہیں ہوگی. تو اس طرح کا بے ادب اسی بستی میں گزرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو لیکن اسی بستی نے حضرت اللہ یار صاحب
بقول خود نقش بندی اویسی وہیں پیدا ہوئے. بہت بڑے عالم تھے اور منتہی عالم تھے، اور ساری زندگی ایک خاص طبقے کے ساتھ گستاخانہ صحابہ کے ساتھ جہاد کیا. ٹھیک ہے، اگر گستاخ صحابہ ہو تو اس کو رافضی کہتے ہیں، اگر گستاخ آل رسول ہو تو وہ ناصبی ہے. ہمارے نزدیک دونوں جنگ ہیں. ٹھیک ہے، خواہ رافضی ہو خواہ ناصبی ہو، دونوں جنگ ہیں، کیونکہ ایک آل رسول کا گستاخ اور ایک نبی کریم علیہ السلام کے یاران مکرم کا گستاخ، صحابہ کرام کا گستاخ. ٹھیک ہے، ہم غلام ہیں آل رسول کے، ہم غلام ہیں اصحاب رسول کے. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی موقع ملے اپنے اعتقاد کو کبھی ڈاؤن ڈور نہ ہونے دیں. کہیں کسی رافضی کو خوش کرنے کے لگا نہیں دوسری چیز کریں. اور پھر کبھی جب کوئی ناصبی مل گیا تو نہیں ہم ہو تو عید پرست ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. منافقت چھوڑو اور آل رسول کا احترام بھی کرو اور اصحاب رسول کا احترام بھی کرو. میں نے ایک دفعہ ایرانیوں کے ساتھ میری طرح کافی تعلقات رہتے ہیں فارسی کی وجہ سے. مجھے فارسی چونکہ ان لوگوں سے سیکھی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا. تو ایران کے کلچرل کونسل کے پاس ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، فریدون بدرعی نام تھا ان کا. تو باتیں ہو رہی تھی. ایک محسن تشریف لائے ہمارے، وہ جو اہل سنت وال جماعت لکھ کر پیچھے کوئی جماعت یا تنظیم یا اتحاد یا کوثر کچھ بھی نہیں، صرف اہل سنت لکھ کر اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج کا اجتماع. تو ان میں سے ایک وہ وہاں تشریف لائے اور ان کی گردن کا راڈ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ یوں پیچھے، پتہ نہیں پیچھے ہونے سے زیادہ انسان بڑا ہو جاتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ انسان پیچھے پیٹھ کے بال گرے تو نقصان تو زیادہ ہوتا ہے، لیکن پیچھے کے بال گرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں نسبت آگے گرنے کے. تو دیکھا کہ فریدون بدرعی صاحب کے پاس گئے اور ان کو یوں جھکے کہ جیسے رکوع تو خیر ہو ہی گیا تھا، سجدہ کے قریب قریب. ایرانیئنس کی عادت ہے کہ وہ جب ملتے ہیں نا ایک دوسرے کو چاش یوں کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں تھینک یو، وہ کہتے ہیں چاش اس طرح. خوب آستین خوب آستین، سلام سلام یوں کر کے. یہ ان کی عادت ہے، سویلائزڈ قوم ہے. تو یہ جو کبھی بھی نہیں جھکے تھے، میں نے دیکھا وہاں چونکہ انہوں نے پیسے دینے تھے، کتاب انہوں نے پرنٹ کر لی تھی ان کی نا، ان کا مجموعہ کلام شائع کرنا تھا. ویسے شیعہ کافر ہے، لیکن جب مجموعہ کلام شائع کرنا تو مسلمان ہو جاتا ہے شیعہ. ہاں تو یہ گئے سلام سلام. اچھا پھر اس کے بعد ایک دفعہ سلام کہہ چکے، پھر چھاش چھاش. میں نے کہا مولانا تھوڑی دیر رکیے گا. اچھا انہوں نے مجھے سمجھا کہ شاید میرے فیور میں بات کریں گے. میں نے اس کو باہر نکل کے میں نے کہا مولانا ایک بات ہے یار، یہ توحید کا بیڑا تم نے غرق کر دیا. ساری زندگی ہم توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے یہ شوق کیا تو میں بھی وہ توحید جسے ہم بچاتے ہیں، اس توحید کو سمجھنا ہونا چاہیے کہ نہیں. تو بہرحال میں نے کہا مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ یار اکثر نکالنے دیا کرو، چھوڑو تمہارے فتوے بہت ٹھیک ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. تو مولانا اللہ یار صاحب علیہ الرحمہ کا موقف یہ تھا کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کی جو صحابہ تھے اور ہیں، آپ بھی صحابہ ہی ہیں نا،
یہ شک ہوگی تو چل مدینے تک لے جوڑ نظر آنا بن یار نبی دے یار. تو سرکار نے جن کو اپنے دامن میں سلا لیا ہے ان کی کوئی مخالفت کرے گا تو کیا آسمان کا جھکاموں پر. ہاں تو وہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے. اولیاء جب کسی پر راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں کسی کے کام سے, تو پھر وہ صدیوں کا ادھر مڑے گا. صدیوں کا سینہ چیر کے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس دور میں تھا اور یہ کس دور میں. جس طرح حضرت شہنشاہ نقشبند کے اوپر دوستیاں مہربان ہوئی تو شہنشاہ نقشبند بنا کے چھوڑا. حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ غجدوان کا استعمال ہے, اور حضرت حکیم ترمذی, یہ دو بزرگ اپنے وفات کے صدیوں بعد حضرت شہنشاہ نقشبند کے فیض رساں ہیں. جس طرح حضرت باجید بستانی نے اپنی قبر سے باہر آ کے 100 سال بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو اذان کیا. ٹھیک ہے, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قبر سے نکل کے حضرت امام شافعی کو اذان کیا. ٹھیک ہے, اولیاء کرام جب مہربان ہو جاتے ہیں نا تو پھر اپنے قبر سے نکل کے سینے سے لگاتے ہیں. جس طرح حضور داتا گنج بخش سرکار اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے فیضان دیا تھا, جس نے اس فیضان کا احساس کرتے ہوئے کہا تھا گنج بخش فیض اعظم. کس کو علماء دیوبند میں کہ اس میں کان میں ایک سرگوشی کرنا چاہتا ہوں, کوئی سن نہ لے, لہذا اپنوں سے بات کر رہا. مولانا تھانوی چشتی ہے, یہ نام پوچھا لے سکتا ہوں, بات آہستہ کروں گا تو صرف. چشتی ہے. مولانا و مولا ہوں رشید احمد گنگوئی چشتی ہے. مولانا شیخ زکریا سہارنپوری صاحب تبلیغی نصاب چشتی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی چشتی ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی چشتی ہے. مولانا محمود الحسن چشتی ہے. اور حضرت شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیوں کے حضرت والی اجمیر. اب بات آہستہ کرنے والی ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. کسی کی قبر پر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ چلا کاٹا تھا کہ نہیں کاٹا تھا؟ اور پھر یہ کہا تھا کہ نہیں کہا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نور خدا کا مظہر, گنج بخشنے والا, خزانے بخشنے والا داتا. خزانے بخشنے والے کو داتا کہتے ہیں نا. اور مظہر نور خدا, خدا کے نور کا مظہر, یعنی خدا کے نور کو دیکھنا ہو تو داتا کو دیکھو. ناقصاں راہ پیر کامل, کاملہ راہ نما. اپنے بارے میں کہا مجھے کامل سمجھو تو میرا یہ, میں ناقص سمجھو تو میرا کامل پیر یہ ہے, مجھے کامل سمجھو تو میرا رہنما یہ ہے. کہیں علماء دیوبند میں سے کوئی یہ ماننے والوں میں سے کوئی یہ بات سن نہ لے, اطاعت کیجیے. کیونکہ علماء کرام اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مزاروں پہ جایا جائے. ٹھیک ہے, بدعت ہے. اور پھر بزرگوں سے فیض لینا وفات کے بعد شرک ہے. ایسے اشک ٹہر ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر. لیکن وہ تو پرانی بات ہو, ممکن مورخین نے غلط لکھ دی ہو, وہاں چلا گاہ پہ حضرت الدین چشتی میری گہری نہ ہو. ہاں تاریخ سے انکار تو بڑا آسان کام ہے. جس طرح لوگوں نے کہا کہ
نبی پاک علیہ السلام کی اور کوئی شہزادی تھی ہی نہیں. ہاں جی جناب سیدہ فاطمہ کے علاوہ اور کوئی شہزادی تھی ہی نہیں. ہاں جی تو ایک صاحب نے یہاں تک لکھا غلام بھی کوئی نہیں تھا. تو وہ تو چلے وہ نہیں بات ہوگی نا, تو لہٰذا نہیں بات جی. تو ہم جناب ایسی بزرگ ہستی کو لے آتے ہیں جن کا اسم گرامی ہے حضرت اللہ یار صاحب نقشبندی. وہ ویسی میں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے دل میں ہر اس شخص کے لیے پیار ہے جو جس نے پیار سے ہمارے رب کا نام لیا, ہمارے محبوب کبریا کا نام. تو ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے علماء دیوبند نے لکھی ہے, اور اس کتاب کے رائٹر بھی وہی ہیں, عقائد و کمالات علماء دیوبند. حضرت علی نقشبندی صاحب ایک دن اپنے گھر چکرالے میں رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلے. ٹھیک ہے, جس طرح دستور ہوتا ہے, ایک انگریز میں لکھا ہے کہ ان انڈیا پیپل یوز اوپن فیلڈز ایز دیئر ٹوائلٹس. ظاہر بات ہے اسی طرح تھا نا, گھر سے باہر جا کے باہر نکلے, قبرستان میں جا کر کے وضو کیا ہوگا, اللہ کے نیک بندے تھے, وضو کر کے قبرستان کی طرف جاتے تھے, وہاں پر دعا وغیرہ پڑھتے تھے. وضو کر کے یہ کیا کہہ رہا ہوں, قبرستان کی طرف جاتے تھے, اور وہاں وہ بھی بدعتی تھی, میرا خیال تھوڑا سا میں بھی ہوں. ہاں تو تھوڑا سا بدعتی اللہ بھی ہے, بدیع السماوات والارض یا بدیع العجائب بالخیر. جی تو جناب وہاں وضو کر کے قبرستان کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ قبرستان ہے ہی نہیں جو چکرالے کا قبرستان. حیران ہو گئے کہ یہ میں کدھر آ گیا ہوں, نہ وہ جگہ, نہ وہ بستی, نہ وہ ایریا, نہ وہ کچھ, یہ میں کس جگہ پر آ گیا. لیکن قبرستان سامنے موجود ہے لیکن کوئی اور ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ کوئی ڈوک چاردین کے قبرستان میں جانا چاہے اور عیدگاہ والے قبرستان میں جا پہنچے, یا بری مامسا والے قبرستان میں جا پہنچے. یہ نا اس جگہ میں مرغی ادھر کرے اپنی جگہ پہ بٹھا دیں. کیا برابر ہے, بندہ گھر کی قدر نہ کرے. جس میں سیدھا بیان کر رہا ہوں, نہیں بتا رہا. اچھا تو اگر نام ہو تو وہ آگے بیٹھا کرے جو نارمل ہوں. تو سمجھائیے بات. آپ جناب دیکھا کہ قبرستان کوئی اور ہے. اب اللہ یار صاحب حیران ہوئے, فرمانے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا ہے, جگہ وہ نہیں ہے, بستی وہ نہیں ہے, ایریا وہ نہیں ہے, قبرستان ہو رہا ہے, میں کدھر آ گیا, گھر سے چند قدم نکلا ہوں. چنانچہ کیا ہوا, ایک قبر کے پاس کھڑے تھے, اچانک قبر کھل گئی. علماء دیوبند قبر کھل گئی. آپ کے ایک بزرگ کے لیے اس کا نام لینا تم پر واجب ہو گیا ہے, اور اگر انسان کے بچے ہو تو نام لینا پڑے گا. اپنے بزرگ کی بات, تمہارے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. میں نہیں کہتا کہ ہمارے داتا کو مانو, نہ مانو, پرواہ نہیں. میں نہیں کہتا کہ سید الصدا پیر میرے شاہ گولوی کی بات کرو. میں نہیں کہتا خواجہ محمد قاسم مولوی کی بات کرو. میں کہتا ہوں اللہ یار نقشبندی صاحب کی بات کرو جو تمہارے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے نا, ضمیر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, شعور بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, حقیقت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. تو چلا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسی بھی ملے نہیں مانتا تو آپ کہیں بسم اللہ نہ مانے. ہمیں ہمارے بزرگوں کو بے شک اپنا مانے, اپنوں کو تو مانو. قبر کھل گئی, ایک بزرگ آیا ہے, فرمایا میرا نام ہے علا دین مدنی,
اور تم چکڑالے میں نہیں لنگر مخدوم میں کھڑے ہے نا جگہ جگہ سرگودے کے لیے لنگر مخدوم. چکڑالے میں گھر سے چند قدم سے نکلنے والا درویش سرگودے کھڑا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہوا کچھ نہیں، نظر جب کر خاک پر ڈالنے میں بھی گلزار ہے. کسی درویش نے تمہاری گردن پکڑ لیا اور تم بھاگ نہیں سکتے. تم کے دین، چونکہ وہ دین کا کام نیک نیتی سے کرتے تھے، پسند آ گیا. اللہ کے محبوب جب کسی بات پہ راضی ہو جائیں تو پھر بگڑی بن جاتی ہے. فرمایا کہ تمہاری تبلیغ دین مجھے بڑی پسند آئی ہے، لہٰذا تبلیغ دین سے مراد تبلیغ دین ہے. ہاں ٹھیک ہے، تبلیغ دین ہے. تو تم نے یہ کرنا ہے کہ میری قبر پر آ کر ذکر کرنا ہے. اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب جو انہوں نے طریقہ سکھایا وہ میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا. تو ہمیں اس طرح ذکر کرنا ہے جس طرح میں کہوں گا. 14 سال تک وہ لنگر مخدوم میں دیکھیں جی اس کے 14 سال تک وہ لنگر مخدوم جاتے رہے اور اس قبر پر بیٹھ کر ذکر کہیں بدعت تو نہیں کرتے رہے. اگر بدعت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ملعون بنتے نا. بدعتی لعنتی ہوتا ہے کیونکہ اس سے دین رسول کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن ہوا کیا؟ یہ بدعت تھی یا نہیں تھی؟ وہ اللہ کے محبوب بن گئے. اور جو مقام ان کو رب نے دیا وہ کیا تھا؟ ان کا اعلان تھا کہ جو شخص آئے میرے پاس اور 2 مہینے میرے ساتھ رہے، جس نبی سے چاہے گا ملاقات کرا. ٹھیک. مجھے بھی دوست پیار سے حضرت جی کہتے ہیں، آپ سارے انہیں بھی دوست حضرت جی کہا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں خود ان کی محفل میں گیا ہوں. ممتاز صاحب جی گئے ہو؟ گئے جو نا ٹھیک ہے نا زورا نہیں بولنا کوئی نہیں ہونا آنے ڈاڑا جائے ذکر کرا سا تو کس طرح کر سا. چلو ٹھیک. تو کیا ہوا کہ ان کو یہ رب نے مقام دے دیا کہ جس روح سے چاہتے رابطہ کرتے، جس روح سے چاہتے فیض لیتے، جس روح کو چاہتے فیض دیتے. ٹھیک ہے. اور اس میں اپنے سارے مریدوں کو انہوں نے پریکٹیکل ٹریننگ دی. آج کل ان کا سلسلہ منارہ میں چل رہا ہے اور وہ وصال فرما چکے ہیں. ان کے بعد کیا پوزیشن ہے ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ ہمارا اپنا سودا جو خالص ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے ایک بزرگ سے میں نے سوال کیا تھا جو آج کل بزرگ بنے ہیں. ایک بزرگ کے فوت ہونے کے بعد کئی بزرگ بن جاتے ہیں نا، ملتیں جب مل گئی، اجزائے ایما ہو گئی، تو ان کا دستور ہے کہ مراقبہ حدیت معیت اقربیت کرنے کے بعد چلو دربار نبوی. ساری محفل چلتی ہے، دربار نبوی چلی جاتی ہے اور سارے حضور کے ساتھ جا کر بیعت کرتے ہیں. یہ جو بات میں کر رہا ہوں میں اس کو
نہیں مانتا. حضرت علیہ نقشبندی صاحب کی ہر بات درست تھی, اس بات کو میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی سن. اتنی بڑی محفل ہے بس میں صاحب محفل کہے چلو دربار نبوی, اور ساری محفل دربار نبوی میں پہنچ جائے, پہنچ سکے اور پہنچ پائے. ٹھیک ہے, یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ کل کہیں کوئی مس لیڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اگر صحیح لفظ استعمال کروں مس لیڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں اس لیے نہیں مانتا کہ ولی اللہ کے لیے کسی کو دربار نبی میں پہنچانا مشکل نہیں ہے. کیوں کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمہ نے جب مسجد بنائی تو لوگوں نے کہا اس کا قبلہ درست نہیں ہے. جمعے کی نماز پر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کہا دیکھو درست ہے کہ نہیں ہے. جمعے میں سارے نمازیوں کو قبلہ دکھا دیا. لہذا ہمارے ہاں یہ ناممکن نہیں ہے, ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تمہاری یہ کرامت, اب انورٹڈ کاماز میں تمہاری یہ کرامت ہم ماننے کو تیار ہیں. یا دکھا دو کرامت یا مان لو, اپنی ہی کرامت کو خود مان لو. بالکل ٹھیک ہے, برائے مہربانی اپنی کرامت کو مان لو, یا برائے مہربانی آپ کی کرامت کو آپ کے مرید مان لیں کہ چلو دربار نبوی. مرید دربار نبوی پہنچ جاتے ہیں بے قول ان کے. وہاں جا کر پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور سے بیعت کرائی جاتی ہے. اگر یہ درست ہے تو مان لو. ٹھیک ہے, اگر یہ درست ہے تو مان, درست نہیں ہے تو نہیں جی, وہ خود اپنا فیصلہ خود کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی. تو بات اچھا, اب جناب میں نے ان کے امیر صاحب سے کہا کہ میں نے کہا جناب ہم ماننے کو تیار ہیں, بشرط کہ آپ اپنے آپ کو خود بھی مانیں. آپ کے مرید اپنی کرامت یا آپ کی کرامت خود بھی مانیں. کہ اس کا مطلب آپ کا, میں نے کہا مطلب میرا یہ ہے آپ اپنے آپ کو دربار نبوی لے جا سکتے ہیں, اپنے سارے مریدوں کو لے جا سکتے ہیں, حضور یہاں نہیں آ سکتے. اگر تو آ سکتے ہیں تو مسئلہ حل. ٹھیک ہے, اگر تو حضور آ سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل. اگر وہ نہیں آ سکتے اور آپ جا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نا, دلدل میں پھنس گئے, کدھر جانا ہے. تو موجودہ دور والوں کے لیے تو میرا یہ بیان ہے. ٹھیک ہے, بے شک سن لیں, ناراض نہ ہوں, بھلا ہوگا ان کا. میں کم از کم ان کو بم نہیں ماروں گا, نہ ان کے کسی مزار کو اڑاؤں گا. تو حضرت علیہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. سرگودے میں ایک محفل میں لوگ اکٹھے ہوئے اور ساری رات تقریریں کرتے رہے. ختم نبوت کانفرنس تھی, ساری رات تقریریں کرتے رہے. انبیاء جو ہے فوت ہو گئے, مٹی میں مل گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. حضرت علیہ صاحب علیہ رحمہ کی کیا تھی صدارت تھی. سحر کے وقت اٹھے, فرمانے لگے, لوگوں سے کہا کہ دوستو یاد رکھو جتنی باتیں بولی کی ہیں ساری غلط ہیں. درست بات یہ ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں. ٹھیک ہے, فرمایا کہ سارے نبی زندہ ہیں اور ہمارے شہنشاہ کریم بطریق احسن اولا زندہ ہے. تم میں سے جو شخص چاہے دربار رسول میں جانا چاہے, میرے پاس 2 مہینے رہے, انشاءاللہ حضور کے دربار میں پیش کروں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیہ صاحب نقشبندی کسی شخص کو دربار رسول میں پہنچانے کے لیے, سمجھنے کی بات ہے, دربار رسول میں پہنچانے کے لیے 2 مہینے کی تربیت دیتے تھے, پھر خود پیش کرتے تھے. وہ بندہ اس قابل ہوتا تھا. آج کل پہلے دن بندہ باغ میں بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر ذکر کرا کے چلو دربار نبی سے بیعت کرا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. تیل دیکھو تیل کی
مرشد کا طرز عمل وہ اور مریدوں کا طرز عمل یہ. تو عرض خدمت ہے حضرت علیہ صاحب کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ یہ ذکر بڑی باقاعدگی کے ساتھ کرایا کرتے تھے. اس ذکر کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں ان کی محفل میں جاتا رہا تو میں نے یہ ذکر سیکھا تھا. ان سے براہ راست نہیں سیکھا. میں نے اپنے طور پہ ان کی محفلوں میں بیٹھ کر پریکٹیکلی ٹریننگ کر لی, لیکن سیکھا ان سے نہیں, اس لیے کہ میرے اپنے بزرگ میرے لیے کافی ہے. لیکن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس ذکر کی فضیلت کا. پنڈی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے, اب ان کا وصال ہو گیا ہے, اور وہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے. عبدالرزاق نام تھا, حاجی عبدالرزاق. میرے پاس تشریف لائے, کہنے لگے جی لاہور کے محکمہ انہار کے ایک ملازم قاری احمد یار صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, وہ کون ہے, میں تو نہیں جانتا. کہتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں جانتے, انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. کہتے ہیں میری ان سے دوستی ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا, یہ میں یاد رکھیں میں ذکر کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں نے اس ذکر سے کیا فائدہ حاصل کیا. کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا, کس نے, حاجی عبدالرزاق صاحب نے فیصل آباد میں مجھ سے یہ پوچھا کہ راولپنڈی شہر میں عبدالغنی نام کے کوئی آدمی ہیں جن کا تعلق اقبال سے کوئی بنتا ہو. چنانچہ کہتے ہیں میں نے کہا جی بالکل ہے, وہ اقبال کے مضمون پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ابھی اس وقت پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہوئی تھی. کہا جی بہت ہیں اقبال کے عاشق ہیں, اقبال کی کتابوں کی کتابیں انہیں یاد ہیں, اقبال شناس ہیں, ایم فل اقبالیات میں کی ہے, پی ایچ ڈی اقبال اسٹڈیز میں کر رہے ہیں. بالکل ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے وہ بڑے اچھے کلمات میں مجھے یاد کیا اور میں ان کی محفلوں میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر مجھے آپ ان کے پاس لے چلیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو لے چلوں گا. چنانچہ وہ دوست محکمہ انہار کے حافظ احمد یار صاحب, وہ حافظ قرآن بھی, وہ یہاں پنڈی تشریف لائے سیدھے میرے غریب خانے پر. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں, آپ نے کیسے یاد فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے کشف قبور حاصل ہے اور میں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت کے مزار پر گیا. میں نے حضرت علامہ اقبال سے ملاقات کی. علامہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ پنڈی شہر چلے جاؤ, وہاں عبدالغنی نام کا بندہ اس کو لے کے میرے پاس گیا. ٹھیک, علامہ اقبال علیہ رحمان ہے, قاری صاحب موجود ہیں, زندہ ہیں, لاہور میں اس وقت بھی ہیں, محکمہ انہار میں ہیں اور مزنگ چنگی کے پاس رہتے ہیں. میں ان کے گھر میں گیا ہوں. تو میں نے کہا جناب علامہ نے مجھے کیسے ناچیز, میں تو علامہ کے نقش پا کے برابر بھی نہیں, ان کے خاک راہ کے برابر بھی نہیں. فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے حکم ملا ہے, میں آ گیا. اور ساتھ ہی حضرت علامہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے والد کی قبر پہ جانا اور ان سے اجازت لے کے ان کو لانا. میں نے احمد یار صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ آپ جو دعوے دار ہیں اتنے زیادہ کہ یہ میں نے دیکھا, تو یہ چیز آپ کو ملی کہاں سے؟ کہتے ہیں حضرت اللہ یار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے کہا ان سے تو ملی, لیکن انہوں نے اس کو حاصل کرنے, اس کو قائم رکھنے کا جو طریقہ بتایا وہ کیا تھا؟ میں بھی تو آسانی لگا پوچھنے شاید نہ
یہ تو نہیں جو چاہے کان سے پکڑ کے چل پڑے. اگر دیکھا کہ صداقت نہیں ہے تو بڑے بڑے پیروں کو اٹھا کے میدان میں یوں پھینکا جیسے بال پھینکتے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ ہاں جی. تو ہم نے زندگی میں پیر گردی بھی بڑی کی ہے. ہاں جی. تو یہ دہشت گردی کی نانی لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب آسانی سے قابو آنے والا میں بھی نہیں ہوں. حاجی صاحب سے میں نے کہا جناب آپ نے انہیں کیوں مان لیا؟ حاجی صاحب ساتھ تھے. میں نے کہا جی آپ نے خواہ خواہ انہیں کیوں مان لیا؟ حاجی صاحب نے کہا جناب میں نے اس لیے مانا کہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا تو میں نے کہا میرے دادا جان کے لیے دعا کریں. مجھے بڑے محبوب تھے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. میں نے کہا اجازت ہو تو میں دعا کرنے سے پہلے مراقبہ کر کے ان سے مل لوں. ایسا کہتے ہیں کہ ان کا میں نے کہا جی مل لیں. کہتے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا اور سیدھے وہاں جا پہنچے جہاں پر کہ میرے دادا کی قبر تھی. فرمایا یہ تمہارے دادا کی قبر ہے, اس کے گرد اس طرح کی قبریں لاہور میں بیٹھے ہوئے فیصلہ آباد. یہ قبریں ہیں, یہ درخت ہیں. یقین ہو گیا تمہارے دادا کی قبر ہے؟ کہا جی بالکل یقین ہو گیا. کہا اچھا کرا دو. کہتے ہیں اس کے بعد اب میرا شغل یہ ہے, یہ میرے دوست ہیں آپ, اور میں جب بھی کبھی صاحب مزارات سے ملنے جاتا ہوں تو اکثر ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں اور وہاں پر یہ صاحب مزار سے رابطہ کرتے ہیں. حضرت علیہ نقشبندی علیہ رحمہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کہیں جاتے تو صاحبان قبور سے ان کی ملاقاتیں اکثر ہوا کرتی تھیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں. بھون گئے, والد صاحب قبلہ کے مزار پہ حاضری دی تو اجازت لی. فرمایا جی نہایت شریک بزرگ ہیں اور مجھے چند مرتبہ یہاں پھر آنا ہے. میں نے کہا بسم اللہ, دنیا آتی آپ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ رات کے وقت رہ کے جانا. تو میں نے کہا حضور بچوں کو لاہور میں چھوڑ کے آیا ہوں, وہاں پر بارش تھی. تو قبلہ والد گرامی نے فرمایا اب لاہور میں بارش نہیں ہے, اب لاہور کا مطلع صاف ہے. یہ ہمارے بہن والے قبرستان کے اندر بات ہے. اب مطلع صاف ہے. ہم نے اسی وقت لاہور میں ٹیلی فون کیا. اب مجھے یاد نہیں میں نے سلیم بھائی کو کیا کسی اور دوست کو, لیکن اپنے دوستوں میں سے کسی کو نہیں کیا. تو پھر اللہ یار صاحب نے اس کی کنفرمیشن اپنے طور پر ہمارے موبائل پہ کی تو پتہ چلا کہ جناب لاہور کا مطلع آئے تو بارش آ گئی. اس کے بعد خیر ہم واپس پنڈی آئے. دوسرے دن ہم لاہور چلے گئے. سیدھے ہم مزار اقبال پر گئے اور مزار اقبال پر میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا, نہ مجھے آتا ہے, آپ کریں جو کچھ کرنا ہے. کہتے ٹھیک ہے. انہوں نے مراقبہ فرمایا. حضرت علامہ نے ایک امامہ شریف دیا اور فرمایا یہ میری طرف سے ان کے لیے قادری اجازت ہے. قادری اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2 علامہ نے اپنی کلیات کا ایک مجموعہ دیا, کلیات اقبال فارسی. یہ نہیں گفٹ, یہ حضرت محمد یار صاحب کو نظر آ رہا ہے, مجھے نہیں. میرا دعویٰ نہیں ہے, میرے اپنے مکشفات تھے, میں نہیں بتاتا, وہ میرے اعمال ہیں, اپنے اعمال اپنے ہی ہوتے ہیں, سبجیکٹو ہوتے ہیں نا. انہوں نے جب ایک سوال کیا علامہ سے, علامہ آپ کی اتنی دنیا ماننے والی ہے, شہباز شریف صاحب بھی یہ سن لیں, کبھی موقع ملے تو سن لیں, ایک آدھ جملہ ہے, 1 منٹ لگے گا. علامہ آپ کو اتنی دنیا مانتی ہے, آپ نے انہیں کیسے منتخب کیا؟ سارا زمانہ آپ کی قدموں میں آ کر گرتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے انہیں منتخب فرمایا؟ تو حضرت علامہ نے جو جواب فرمایا وہ اللہ یار صاحب سے آپ اب بھی لکھ کر سائن بھی لے سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ شخص صوفی بھی ہے اور مجاہد بھی. ٹھیک. اے حضرت علامہ کا میں سمجھتا ہوں ایک دعا ہے ہم فقیروں کے لیے, اس سلسلے کے لیے. تو علامہ نے ایک امامہ شریف عنایت فرمایا
اور احمد یار صاحب نے وہ امامہ نہیں دیکھا ہوا تھا جو حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ مبارکہ میں یہ والا، یہی وہ امامہ تھا. لیکن جو علامہ نے عنایت فرمایا وہ اس کا تھا کلیجی کلر کا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، اس کے بعد ہم حضور داتا صاحب شہنشاہ لاہور کے دربار شریف پہ چلے گئے، وہاں پر بیٹھے. ہاں میرے ساتھ 2 بندے اور تھے، ایک میں تھا، حضرت اللہ یار صاحب تھے، احمد یار صاحب، اور ایک امجد کلر والا، اور ایک ذوالفقار مٹھو یہ میرے رسم والے. یہ سارا منظر ان کے سامنے کا ہے. ٹھیک ہے صحیح. جب جاور نہ تو سب کچھ ٹھیک نہیں. تو بہرحال اس کے بعد ہم حضور شہنشاہ لاہور کے آستانہ شریف کر گئے. ہاں وہاں پر ایک اور سوال احمد یار صاحب نے کیا، حضرت علامہ سے ایک اور سوال کیا کہ حضور آپ کے مرشد کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ اچانک علامہ کے جواب دینے سے پہلے بلال میں بیٹھ کر جو ہوں گا ذہن طور پہ حاضر ہوں. اچانک حضرت شہنشاہ شرپور خواجہ شیر محمد شرپور رحمۃ اللہ علیہ کے روح احمد فرمانے لگے میں مرشد ہوں اس کا. اللہ. یہ مزار اقبال پہ واقع پیش آیا ان کے ساتھ. اس کے بعد ہم حضور شہنشاہ لاہور کے آستانہ شریف گئے. میں حضور داتا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ کو، کیونکہ ہمارے محسن ہیں اس لیے میں ان کو بڑے کوشش کرتا ہوں کہ جو الفاظ میرے پاس ہیں سارے قربان کر دوں. سبحان. تو کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ ناقصان آپ پیر کامل کامل ہر رہنما کی تضمین کرو، اس پر پوری ایک نظم لکھو. کیونکہ ابھی ایک شعر ہے نا، ایک شعر کے علاوہ مجھے ان کا اس موضوع پر اس بیر میں لکھا ہوا، اس نظم میں لکھا ہوا کوئی شعر نہیں ملا. کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس پر کوئی تضمین لکھوں. تو بہرحال حضور شہنشاہ لاہور کے ہاں گئے. اللہ کی ذات پاک کو گواہ بناتا ہوں، اللہ احمد یار صاحب کو کوئی نہیں پتا تھا کہ یہاں محفل ہوتی ہے. اللہ. نہ ان کو میرے سلسلے کا پتا تھا، نہ میرے اسباق کو، وظائف ہو اور ان چیزوں کا پتا تھا. کہتے جی آپ کے یہاں پہ محفل ہوتی ہے. حضور شہنشاہ لاہور کے آستانہ شریف پر بیٹھ کر جب مراقبہ کیا اس کے بعد جی آپ کے یہاں پہ محفل ہوتی ہے ہوتی ہے. کہتے ہیں حضور شہنشاہ لاہور فرماتے ہیں ان کی محفلوں میں آتے ہیں کہتے ہیں مبارک دیں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ ساری محنت احباب کے تزکیہ نفس پہ کریں. سبحان. اس دور میں نفوس پاک نہیں ہے. حضور شہنشاہ لاہور پر ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرے پاس آئے اور مجھ سے رابطے اور فیض کا متمنی ہو تو وہ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھے. سبحان. بڑی بس میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں، لیکن اگر حضور میری وجہ سے لوگ داتا کے دربار میں پہنچ جائیں تو میری کوشش اسی معنی سے ہو جائے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شہنشاہ اجمیر نے تشریف فرماتے ایک سوال کر دیا کہ حضور سنا ولی پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو جو بھی دیکھتا ہے جنتی ہو جاتا ہے، بڑی مہربانی کریں آپ. اور میں کل عصر کے وقت فلاں ستون کے پاس بیٹھ جانا، جب وہ باہر نکلیں گے صرف اکیلے بیٹھنا، پکی پابندی لگائی اکیلے بیٹھنا. تو آپ نے فرمایا حضور ٹھیک ہے میں حاضر، تعمیر ارشاد ہوگی. بس باہر نکلے اور جو ملتا گیا کوئی جنتی بننا ہے جی بننا ہے، چلو کل عصر کے وقت فلاں مسجد جنتی بننا ہے جی بننا ہے، چلو فلاں کل فلاں مسجد. عصر کے وقت سارا شہر موڑ آیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی حسب وعدہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ حد نظر تک مخلوق کا سمندر پھیلا ہوا. حسن نام تھا. میں نے تمہیں کیا بتایا، تم نے کیا کر دیا؟ کہا حضور آقا کی اتنی امت بخشی میری وجہ سے.
تو میرے لیے تو جناب پہلے ہی کافی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جناب سے جنت مانگتا؟ جناب تو پہلے ہی مجھے دے چکے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیر میرا ہو مجھے جنت میں نہ لے جائے. میں نے تو یہ نہیں کری بات کی. ٹھیک تو یہ اس لیے کہ حضور شہنشاہ لاہور کے دربار پہ وہ داتا کے دربار پہ جاؤں اور میں اکیلا جاؤں, میں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے میں کیا احسان کروں گا سب کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ جو قاری صاحب کی میں باتیں سنا رہا ہوں وہ ان لوگ